ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے اور کئی ابواب میں یہ روایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ میری اس امت کی اور اگلی امتوں کی مثال اس طور پر ہے کہ ایک آدمی نے مزدور رکھا جس نے صبح سے ظہر تک کام کیا اور اس کے ساتھ یہ طے کیا کہ میں تمہیں اس وقت کا 1 درہم دوں گا۔ اس مزدور نے کام کیا، اس کو مالک نے 1 درہم دے دیا۔ پھر دوسرا مزدور رکھا اور اس کے ساتھ یہ طے کیا کہ وہ ظہر سے عصر تک کام کرے، اس کو اس کام کا 1 درہم ملے گا۔ اس مزدور نے اس وقت میں کام کیا، اس کو بھی 1 درہم ملا۔ پھر اس مالک نے ایک اور مزدور سے طے کیا کہ وہ عصر سے مغرب تک کام کرے، اس کو 2 درہم دوں گا۔ اس مزدور نے اس وقت میں کام کیا، مالک نے اس کو 2 درہم دیے۔ تو پہلے 2 مزدوروں نے مالک سے بحث کی اور مالک سے یہ احتجاج کیا اور یہ سوال کیا کہ ہمارا وقت زیادہ تھا اور ہماری اجرت کم تھی، اور یہ آخری مزدور کا وقت بہت کم تھا اور اس کی اجرت زیادہ تھی۔ تو مالک نے ان سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ جو معاملہ طے کیا تھا وہ ہم نے پورا ادا کیا؟ انہوں نے کہا جی وہ تو پورا ادا کیا۔ تو مالک نے کہا کہ پھر ہم نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی، ظلم تو نہیں کیا، ایک تو طے شدہ چیز تھی کہ اتنے وقت میں تم کام کرو گے، تمہیں اس پر اتنی اجرت ملے گی، تمہیں مل گئی۔ اب یہ ہماری مرضی ہے کہ تھوڑی مزدوری اور تھوڑے وقت پر ہم زیادہ اجرت دیں اور زیادہ وقت میں زیادہ کام پر کم اجرت دیں۔ جو معاملہ تھا وہ طے تھا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ پہلا مزدور جس نے فجر سے ظہر تک کام کیا یہود تھے، اور دوسرے مزدور جنہوں نے ظہر سے عصر تک کام کیا وہ نصارہ ہیں، اور میری امت کا وقت عصر سے مغرب تک کا وقت ہے اور کم وقت پر ان کے ساتھ اجرت کا معاملہ زیادہ ہے۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ اگلی امتوں کے ساتھ معاملہ اللہ کا ایسا نہیں تھا جو اس امت کے ساتھ ہے۔ ان میں ایک نیکی پر ایک نیکی تھی، ایک بدی پر ایک گناہ تھا۔ اس امت کے ساتھ مراسم خسروانہ کریمانہ اس طور پر ہے کہ اللہ کے ہاں اس امت میں اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرے گا تو ایک نیکی ہے، اور عمل کرے گا تو عمل پر ایک نیکی سے لے کر 10 عام قانون ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، یہ قرآن کا ضابطہ ہے کہ جو ایک نیکی کر کے آئے گا اس کو 10 ملیں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا۔ گناہ کے ارادے پر گناہ نہیں لکھا جائے گا، گناہ کے کرنے پر ایک گناہ ہے تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، وہ 2 نہیں لکھے جائیں گے۔ لیکن نیکی میں ارادے پر ایک نیکی اور عمل کرنے پر 1 سے 10 گناہ کا ضابطہ عام ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، اور 10 سے بڑھ کر
پھر اللہ جل شانہ کے ہاں قرآن ہی میں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ. اللہ کی راہ میں اگر کوئی خرچ کرتا ہے اس کی مثال اللہ فرماتے کہ مثل حبہ، ایک دانے کی سی ہے. حبہ عربی میں دانے کو کہتے ہیں. انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، کسان اس دانے کو زمین میں بوئے، بیجنے کے بعد اس دانے سے ایک ڈالی نکلے اور اس ڈالی میں 7 بٹے ہوں. چھلیے جس کو کہتے ہیں، بٹے جس کو کہتے ہیں، یہ ہوتے ہیں. جو دیہات کے رہنے والے ہیں، جنہوں نے تھوڑی بہت کھیتی باڑی کی ان کو پتہ ہوگا. ہمارے ہاں مکئی کی فصل ہوتی ہے، پہلے تو اچھی تھی، اب تو خیر جیسے اعمال ہیں ایسے معاملات ہیں اللہ کے ہاں سے. تو ہم نے دیکھا ہے ایک بہت کم ہوتا تھا، 2 3 4 پھر اوپر بھی ہو جاتے تھے. بعض اس ڈالیوں پر 10 بٹے لگے ہوتے تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسان نے ایک دانہ بویا، کمثل حبہ انبتت سبع سنابل، اور اس دانے سے ایک ڈالی نکلی، اس پر 7 بٹے 7 چھلیاں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور پھر ہر بٹے میں 100 دانے. ہر بٹے میں فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بٹے میں، ہر چھلی میں 100 دانے. تو ایک دانے سے 7 بٹے، اور 7 بٹوں میں ہر بٹے میں 100 دانے، تو کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 700. 700 ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں اس ایک نیکی پر ہم اس کو 700 گنا بڑھا کر عطا کریں گے. اسی پر میں نے بات پچھلی دفعہ عرض کی تھی، اور آخر میں بات یہی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف من الحسنة الى 10 امثالها. ابن آدم کا یعنی میری امت کے لوگوں کا ایک عمل، ایک نیکی، یضاعف من الحسنة الى 10 امثالها والى 700 ضعف، 1 سے 10 اور 10 سے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. الا الصوم، الا صوم. یہاں بات روکی تھی کہ روزہ اس قانون سے باہر ہے. روزے میں یہ قانون نہیں ہے. الا الصوم ہر عمل میں ہے. نماز آپ پڑھیں، میں نے نماز کا ذکر کیا تھا کہ 5 ہیں 50 نمازوں کا ثواب ہے. ایک نماز 10 پر ہے، ایک نماز 10 پر ہے. ایسے ہی ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، قرآن کریم پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، ان اعمال میں ضابطہ ایک نیکی سے 10 اور 10 سے 700 گنا. کل عمل ابن آدم یضاعف من الحسنة الى 10 امثالها والى 700 ضعف. وہ عمل اور اخلاص کے اوپر ہے، عمل اور اخلاص کے اوپر ہے. جتنا عمل میں اخلاص ہوگا اسی کے بقدر اس عمل میں اللہ کے ہاں سے اس کو اجر ملے گا. اپنے محلے کی چھوٹی مسجد میں نماز پڑھے گا، ایک نماز کا ثواب اللہ 10 بھی دیں گے اور 25 بھی دیں گے اور 27 بھی دیں گے.
ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے آدمیوں کے دل پر اللہ کی نگاہ ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ پاک تمہاری صورتوں کو اور مالوں کو نہیں دیکھتے کہ کتنا مال رکھتا ہے، اس کے پاس کون سی گاڑی ہے، اس نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں، اس کی ناک لمبی ہے، اس کی آنکھیں موٹی ہیں. لا ينظر الى صورکم، صورت کو اللہ پاک نے دیکھا. ولا الى اموالکم، تمہارے مالوں کو بھی اللہ نہیں دیکھتا کہ یہ خان صاحب ہیں، یہ چودھری صاحب ہیں، یہ ملک صاحب ہیں، اور یہ 10 گاڑیوں کے مالک ہیں، یہ 10 بنگلوں کے مالک ہیں. ولا ينظر الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ پاک کی نگاہ دل پر ہے اور عمل پر ہے. اللہ جل شانہ کے ہاں صف میں کھڑا ہونے والا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کا دل جتنا نکھرا ہوگا، جتنا صاف ہوگا، جتنا اجلا ہوگا، جتنا پاکیزہ ہوگا، وہ اللہ کو اتنا محبوب ہوگا. وہ بلال ہی کیوں نہ ہو، وہ صہیب ہی کیوں نہ ہو، وہ سلمان ہی کیوں نہ ہو، وہ مسافر ہو، وہ پردیسی ہو، وہ پھٹے کپڑے پہنے ہوئے ہو، وہ بوسیدہ حال ہو، اس کے پیٹ پر پتھر بندہ ہو، اس کو معاشرے میں کوئی پوچھتا نہ ہو، کوئی اس پر تھوکنے کو راضی نہ ہو، لیکن اگر دل اس کا ایسا ہے، لا ينظر الى صورکم واموالکم، صورت کو نہیں دیکھتا کہ وہ زمانے بھر کا حسن لے کے آیا ہے اور بہت عمدہ بوسکی کے کپڑے پہنا ہے اور استری کیے ہوئے ہیں اور قد کاٹ کے اعتبار سے قوم عاد کی طرح ہے، نہیں ابن مسعود کی طرح چھوٹے قد والا ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے تھے، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی روایات پر ہماری فقہ حنفی کی بنیاد ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہی سے لیتے ہیں، اور ان کو عالم الناس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور صرف حضور کے زمانے میں فتویٰ ابن مسعود دیا کرتے تھے. تو قد کے لحاظ سے قد ان کا بہت چھوٹا تھا، اور کمال کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے چھوٹے قد کے باوجود مکہ معظمہ میں کفار کو کسی نے تنگ نہیں کیا تھا، کفار نے مسلمانوں کو تنگ کیا تھا. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہ واحد تھے، غریب تھے، یہ اجرت پر مکے والوں کی بکریاں بھی چرایا کرتے تھے. قد بھی چھوٹا تھا، لیکن ابو جہل کو وہاں بھی ناکوں چننے چوائے تھے، بہت تنگ کیا کفار کو مکہ معظمہ میں بھی. اور کفار کہتے تھے تو ہمارے ہاتھ آئے گا ہم تیرے ساتھ حشر کریں. یہ کہتے تھے کہ اچھا یہ تو وقت بتائے گا کون کس کا حشر کرتا ہے. اور بڑے مزے کی بات کہوں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. صورتوں کو، مالوں کو اللہ نہیں دیکھتا، وہ دل کو اور عمل کو دیکھتا ہے. 17 رمضان کو بدر کا مارکہ ہوا ہے. 17 رمضان کو یوم البدر، یوم الفرقان، 10ویں پارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بدر کا مارکہ ہوا ہے. اور بدر کے مارکے میں 1000 کافر تھے، 313 مسلمان تھے. یہ قسمہ پرس تھے، ان کے پاس سب کچھ تھا، وہ اسلحے سے لیس تھے، ان کے پاس چھیتروں میں لپٹی ہوئی تلواریں تھیں. معاذ اور معاوض 2 بچوں نے، یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے دائیں بائیں کھڑے تھے، انہوں نے ان سے پوچھا. ایک بھائی نے پہلے پوچھا، یہ انصار تھے، مدینے کے تھے، تو سنتے تھے کہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تنگ کیا، بہت ستایا، بہت تکلیف دی. تو یہ بدر میں پہنچ گئے. جب پہنچ گئے تو میدان میں جب صفیں بندی ہوئی، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ایک طرف اور دوسری طرف میں نے نگاہ کی، ادھر بھی بچہ ادھر بھی بچہ،
اور تلوار بھی صحیح معنوں میں ان سے اٹھی ہوئی نہیں ہے، تلوار زمین پہ ہے، بچے تلوار تو لمبی ہے۔ تو اتنے میں ایک نے پوچھا کہ چچا یہ بتاؤ ابو جہل کو جانتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں، کیوں، کیا کرنا ہے؟ کام نے سنا ہے حضور کو بہت تنگ کرتا تھا کہ ہاں وہ سامنے جو صفیں ٹھیک کر رہا ہے۔ دوسرے میں اتنے پوچھا کہ چچا جان ابو جہل کو جانتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ ہاں، کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حضور کو بڑی تکلیف دی ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہاں وہ جو صفیں ٹھیک کر رہا ہے۔ جیسے ہی مارکا شروع ہوا یہ دونوں تیر کی طرح نکلے اور باز کی طرح جھپٹے اور جا کر ابو جہل کی جو سواری تھی، گھوڑا تھا، اس کی ٹانگوں پر تلوار سے وار کیا اور گھوڑا گرا، ابو جہل نیچے گر گیا۔ تھے بچے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پہنچ گئے۔ اب انہوں نے گرا تو دیا لیکن بچے تھے۔ تو عکرمہ بن ابو جہل جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا وہ آگے بڑھا اور اس نے تلوار کا وار کیا اور حضرت معاذ کے غالباً کندھے پہ تلوار پڑی اور بازو کٹ گیا۔ خیر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے موقع غنیمت سمجھا اور میں جلدی سے ابو جہل کے سینے پہ چڑھ کر بیٹھ گیا اور میں نے تلوار اس کی گردن پر رکھ دی۔ ابو جہل کو اس دنیا سے جہنم رسید کرنے والا ابن مسعود لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہر امت میں فرعون گزرا ہے، ہر امت میں فرعون گزرا ہے، میری امت کا فرعون ابو جہل تھا، میری امت کا فرعون اتنا جابر اتنا ظالم تھا اور قد کاٹ کے اعتبار سے سردار ہونے کے اعتبار سے بڑی شان رکھتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو نیست و نابود کرنے کے لیے 2 بچے اور ابن مسعود کو چنا۔ تو عرض یہ کرنا تھا کہ دیکھیں اب ایک محلے کی نماز، اپنے محلے کی مسجد چھوٹی سی مسجد ہے اس میں آدمی نماز پڑھتا ہے، تو ایک نماز 10 پر بھی ہے، ایک نماز 25 پر بھی ہے، ایک نماز 27 پر بھی ہے، پڑھنے والوں پر ہے۔ کون کس دل سے آیا ہے، کون کس نیت سے آیا ہے، کون کس عزم سے آیا ہے۔ اور پھر اگر جامع مسجد جس کو کہتے ہیں بڑی مسجد ہو، جمعے کی نماز ہو، جامع مسجد میں اگر نماز پڑھے گا یہ ایک نماز 500 پہ چلی جائے گی۔ ایک نماز کس پر چلی جائے گی؟ 500 نمازوں پر اللہ جل شانہ اس کو لے کے جائیں گے۔ اور یہی نماز ہے، یہی نماز ہے، پڑھنے والا اس کو بیت اللہ میں پڑھے گا 1 لاکھ میں چلی جائے گی۔ کتنی میں چلی جائے گی؟ زور کی نماز ہے، یہاں ہم نے پڑھی، محلے کی مسجد میں پڑھی، گھر میں پڑھی، کھیت میں پڑھی، ہر نماز کا اپنا اپنا حساب ہوتا چلا جائے گا۔ یہی نماز اگر بیت اللہ میں کھڑے ہو کر پڑھنے والا، ابھی ہم یہاں پڑھ رہے، بہت سے لوگ بیت اللہ میں ہوں گے، اب ان کی اور ہماری نمازوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ کل عمل ابن آدم یضاعف من الحسنۃ الى 10 امثالها والى 700 ضعف۔ میں نے مثال سے آپ کو بتایا، عام ضابطہ قاعدہ قانون یہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، ایک نیکی کرے گا 10 ملیں گے۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ پاک کے ہاں پھر مراسم خسروانہ، مراحم خسروانہ، مکارم خسروانہ، عطایا، دین، فضل، کرم، احسان، جود اللہ کی شان ہے۔ وہ دیکھنے والے کو دیکھے گا، کسی کو کچھ ملے گا، کسی کو کچھ ملے گا، اپنے دامن کے حساب سے، اپنے دل کے برتن کے حساب سے لینے والا اللہ سے لے لے گا، نیکیوں میں یوں چلے گا۔ اور الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، اس کی مثال اللہ نے فرمایا ایک دانے کی طرح جس کو کسان زمین میں بوئے، بیجے، اور اس ایک دانے سے ڈالی نکلے، اس پر 7 بھٹے ہوں، 7 چھلیاں ہوں، ہر چھلی ہر دانے میں 100 دانے ہوں، 700 ہو گئے۔ پھر اسی طرح بڑھتے چلے جاؤ۔ آقا نامدار حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
یہ اعمال کے اعتبار سے اللہ کے ہاں سے ضابطہ اور قانون ہے. الا الصوم، حضور فرماتے ہیں روزہ ایسا نہیں، روزہ ایسا نہیں ہے، روزے میں یہ ضابطہ نہیں ہے، روزے میں یہ قانون نہیں ہے. ایک روزہ رکھے گا 10 روزوں کا ثواب ملے گا، 500 روزوں کا ثواب ملے گا، اور 1000 روزوں کا ثواب ملے گا، 1,00,000 روزوں کا ثواب ملے گا. نہیں، آپ کو روزے کے ثواب کے اعتبار سے ضابطے میں کہیں نہیں ملے گا کتنے ثواب ہے. الا الصوم، حضور فرماتے ہیں روزہ ایسا نہیں. کیوں ایسا نہیں ہے؟ روزے میں یہ ضابطہ کیوں نہیں ہے؟ آگے اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي، فَإِنَّهُ لِي، یہ روزہ میرے لیے ہے. وَأَنَا أَجْزِي وَأَنَا أُجْزَى، دو طرح سے اس سیغے کو پڑھا جاتا ہے، معروف بھی اور مجہول بھی. أَنَا أَجْزِي وَأَنَا أُجْزَى بھی، اس روزے کا بدلہ میں دوں گا، اس روزے کا بدلہ میں ہوں، اس روزے کا بدلہ میں دوں گا، اس روزے کا بدلہ میں ہوں. معروف سے ترجمہ کریں گے وہاں عزی بھی، روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، کسی کو نہیں کہوں گا. فرشتے نہیں دیں گے، نماز کا فرشتے، روزے زکوٰۃ کا فرشتے، جہاد کا فرشتے، شہادت کا فرشتے، حج کا فرشتے، ہر عمل کے اعتبار سے فرشتوں کو کہیں گے یہ ثواب دو، یہ ثواب دو، یہ ثواب دو. روزے کے معاملے میں اللہ کہیں گے جو میں خود دوں گا، میں انا اجزی بھی، میں خود دوں گا. وَأَنَا أُجْزَى بھی اگر مجہول پڑھتے ہیں، اور مجہول کی طرف بھی آئے، روزے کا بدلہ میں خود ہوں، روزے کا بدلہ کوئی ثواب نہیں ہے، روزے کا بدلہ میری ذات ہے، میں خدا روزے کا بدلہ ہوں. کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا عمل ہے، کتنی پسندیدہ چیز ہے. فَإِنَّهُ لِي، ایک پل کے لیے، ایک پل کے لیے ہم کسی سے معمولی سی محبت کرتے ہوئے کوئی چھوٹا عمل کر لیتے، وہ زندگی بھر کہتا ہے یار میں اس کا یہ احسان نہیں دے سکتا، اس نے میرے لیے یہ جان کی بازی لگا تھا، اس نے میرے لیے روٹی قربان کر دی، اس نے میرے لیے بچوں کو قربان کر دی، اس نے میرے لیے فلاں کام کیا، اس نے میرے لیے فلاں کام کیا، میں اس کا یہ احسان نہیں بھول سکتا. اللہ جس نے بند نہیں کیا، وقت بدلا ہے، بند نہیں کیا، بند نہیں کیا، وقت بدلا ہے، صبح اور شام کر دیا ہے، بیچ میں کہا کہ رک جاؤ نہیں کھانا. اس عمل پر اللہ اتنا خوش ہو کر ہی کہتا ہے کہ یہ میرے لیے، یہ اے فرشتوں بیچ میں سے ہٹ جاؤ، اے فرشتوں تم چھوڑ دو، اے فرشتوں تم نہیں جانتے، انہو لی، یہ روزہ میرے لیے ہے. حالانکہ نماز بھی اللہ کے لیے ہے نا، نماز کسی اور کے لیے، حج بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، لیکن ان اعمال میں ایک گنا دکھاوا ہے. نماز ہم سب دیکھتے ہیں، زکوٰۃ نظر آتی ہے، حج نظر آتا ہے، ہر عمل میں عمل دوسروں کی نگاہ میں آتا ہے. روزہ کسی کو دکھتا، روزہ کسی کو دکھتا ہے؟ یہ بندے کا اور رب کا بیچ کا معاملہ ہے، کسی کو نہیں پتہ، کسی کو نہیں خبر. اس لیے اس روزے کی قدر و قیمت بنسبت تمام اعمال کے بالکل الگ تھلگ ہے. فَإِنَّهُ لِي، اللہ نے فرمایا یہ میرے لیے، اور اس روزے کا بدلہ میں دوں گا، اس روزے کا بدلہ میں خود ہوں، میری ذات ہے. تو میرے محترم دوستو، اس لیے قرآن پاک میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، یہ مہینہ جو پائے وہ روزہ رکھے. من کان مریضا ولا سفر فعدۃ من ایام اخر، بیمار یا مسافر ہے تو پھر یہ ان دنوں کو مؤخر کر دے، سفر میں چھوڑ دے، بعد میں ان کو پورا کرے. بیمار ہے، بیماری کی عذر کی وجہ سے نہیں رکھ پاتا
اس کو مؤخر کر کے بعد میں رکھ دے. دونوں عذر، بیماری یا سفر شرعی، ان میں اللہ جل شانہ نے روزے کو مؤخر کیا، معاف نہیں کیا، چھوڑا نہیں ہے. دیکھیے روزہ صرف اور صرف وہ بیمار جس کی بیماری سے دوبارہ اس کو تندرست ہونے کا کسی طرح کا بھی گمان نہیں، وہ بیمار جس سے اس بیمار کو بیماری سے نکلنے کی کوئی امید نہیں، توقع نہیں ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا اب لا علاج ہے، بھائی اب یہ نہیں ہو سکتا، ذہنی طور پر کام چھوڑ گیا ہے، فارج کے اعتبار سے اس طرح کی کیفیت ہے، یہ اس طرح کے اور امراض ہیں، بہت سارے ہیں، اور ڈاکٹر کہتے ہیں بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ اس کو مرض مزمن کہتے ہیں، لمبی بیماری، موت پر چھوٹنے والی بیماری، یا پھر ایسا بڑھاپا ہے کہ جس کے بعد پھر دوبارہ صحت کی طرف آنا ممکن نہیں ہے، بالکل ضعیف ہو گیا، لاچار ہو گیا. ویسے رکھنے کے اعتبار سے تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے، بات نیت کی ہوتی ہے. ہمارے بھائی غضنفر صاحب ہیں وہاں گلشن حدید میں، ان کی والدہ ہمارے ساتھ حج میں بھی تھی، ماشاءاللہ پرانے وقتوں کی بوڑھی اماں ہے، ابھی ان کی عمر 100 سال ہے. کتنی عمر ہے؟ 100 سال. 100 سال. اچھا، میں اکثر پوچھتے رہتا ہوں، حال احوال لیتا رہتا ہوں، بڑی محبت کرتی ہیں، شفقت بھی کرتی ہیں، دعائیں بھی. تو میں ان کے بیٹے سے ہمیشہ پوچھتا رہتا ہوں کہ اماں کیسی ہیں؟ تو عام دنوں میں وہ کہتی تھی بس ٹھیک ہے، لیکن جس وقت اٹھتی کہتی ہیں میں نے کھانا نہیں کھایا، کھانا لاؤ، کھانا نہیں کھایا، کھانا لاؤ. دن میں 10 مرتبہ کھانے کہتے میں نہیں کھایا. روزہ آیا، اس کی وہ ساری یاداشت واپس آ گئی، کہتی ہے سحری سے افطاری تک، سحری مجھے کراؤ گے، افطاری تک مجھے کچھ نہیں دینا، اور مجھے نہیں اٹھایا، میں بھوکے پیٹ روزے رکھوں گی. تو میں نے کل بھی ان کو کہا، میں نے کہا بھائی اب ان کی عمر ایسی ہے، وہ مرفوع القلم ہے، اللہ کی کتاب میں ان کے لیے اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ ان کی نماز کا سوال ہوگا نہ روزے کا سوال ہوگا، مرفوع القلم ہے. تو آپ ایسا نہیں ہے، وہ رکھتی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو کھلا دیا کرو، عمر ایسی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ہم کوشش کرتے ہیں لیکن وہ نہیں کھاتی. کرنگی میں بھی تھا، یہ لکھنؤ کے لوگ تھے، ان کے ہاں میں 1-2 سال رہا ہوں، تو وہاں ایک مہدی حسن صاحب تھے، ان کی عمر تقریباً 80 سال تھی. میں سفر پر گیا ہوا تھا، واپس آیا، رمضان قریب تھا، تو میں نے پوچھا کہ بھائی مہدی حسن، ان کا جی ان کو ہیضہ ہوا اسپتال میں. اچھا، جسم سے بھی وہ دبلے پتلے، یہ جو ہمارے ہندوستانی بھائی ہیں یہ کھاتے پیتے تھوڑا کم ہیں، تو جسم سے ہلکے پھلکے ہوتے ہیں، باقی ماشاءاللہ خوب ساری قومیں مضبوط ہوتی. یہ جو لکھنؤ والے ہو گئے، بنارس والے ہو گئے، مدراس والے ہو گئے، اس طرح کے یہ لوگ بہت کم کھاتے ہیں، بالکل ان کی خوراک چڑیوں کی طرح ہوتی ہے، تو وہ جسم سے نہیں پڑی. تھے میں نے کہا اس کو ہیضہ بھی ہو گیا، اب رمضان آ گیا، اب پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہوتے. خیر میں ان کی تیمارداری کے لیے اسپتال گیا، ڈرپیں لگی ہیں، میں پریشان ہوں. میں نے کہا اس دفعہ تو تراویح نہیں پڑھ سکیں. اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، نیت کی ہوتی ہے کہ جیسے ہی اعلان ہوا رمضان کا اور تراویح شروع ہوئی تو میں نے دیکھا مہدی حسن صاحب پیچھے کھڑے تھے، اور پوری تراویح انہوں نے کھڑے ہو کے پڑھی. یہ اپنی نیت پر ہوتا ہے. عرض یہ کرنا ہے کہ بھائی ہم نیت اعلیٰ کریں، نیت عمدہ کریں، نیت بہتر کریں، نیت اچھی کریں، اللہ اس کی توفیق دے گا. روزے کے اعتبار سے بھی کامل نیت ہو، تراویح کے اعتبار سے بھی کامل نیت ہو، اسی طرح آخری عشرے کے اعتبار سے، اعتکاف کے اعتبار سے ہم کوشش کریں اس رمضان کو نیکیوں کا مہینہ بنائیں. اللہ مجھے آپ کو سب کو سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.